جملوں کے دانت نہیں ہوتے مگر یہ کاٹ لیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی کے کردار کا اندازہ لگانا ہو تو یہ دیکھو وہ ہنستا کس بات پر ہے۔ ہم زندہ بندے کو روٹی نہیں دیتے پر مرے ہوئے کے نام پر دیگیں دے دیتے ہیں۔ ماں اگر ان پڑھ ہو اور پنجابی میں بات کرے تو اس کے ساتھ انگریزی نہ بولنا شروع کر دینا۔ علم تو ادب کا نام ہے۔ ہماری نظریں دوسروں کے چھوٹے چھوٹے عیبوں پر ہوتی ہیں اور اپنے بڑے بڑے عیب دکھائی نہیں دیتے۔ اپنے بدن پر سانپ بچھو لٹکا کر رہے ہیں، ان میں ان کی پرواہ نہیں اور دوسروں کی مکھیاں اڑانے کی فکر میں ہیں۔ کبھی کسی ایسے شخص پر ظلم نہ کرو جس کے پاس فریاد کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہ ہو۔ ساری خلقت یا تو ماضی کے لیے روتی دھوتی ہے یا مستقبل خوابوں کے لیے پریشان رہتی ہے۔ اصل خدا کا بندہ وہ ہے جو حال میں زندہ رہے، آج کی نعمتوں کا شکر ادا کرے، نہ مستقبل کے لیے پریشان ہو اور نہ ماضی کے احتساب کرے۔ حضرت علی علیہ السلام کا فرمان ہے، اگر کسی کا ظرف آزمانا ہو تو اس کے زیادہ عزت دو، وہ اعلیٰ ظرف ہو تو آپ کو اور زیادہ عزت دے گا اور کم ظرف ہوا تو آپ خود کو اعلیٰ سمجھے گا۔ مایوس ایک دھوپ ہے جو سخت سے سخت وجود کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عورت کہتے ہیں عورت کا کوئی گھر نہیں ہوتا مگر حقیقت یہ ہے کہ عورت کے بغیر گھر نہیں ہوتا۔ سچ کو تمیز ہی نہیں ہے۔ بات کرنے والے جھوٹ کو دیکھنا کتنا میٹھا بولتے ہیں۔ لفظوں کے بھی ذائقے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کریں۔ جس گھر میں پہلی اولاد بیٹی ہو اس گھر میں کبھی رزق کم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے احباب کو اہل ویاں کو کاٹ کھانے والی نظروں سے محفوظ فرمائے، آمین۔ زبان کی تیزی، اپنی زبان کی تیزی اس ماں پر مت چلاؤ جس نے تمہیں بولنا سکھایا۔ بے شک حالات چاہے جیسے بھی ہوں اپنے گھر میں ایک صدقہ باکس بنا لیں، پھر چاہے 1 روپیہ ہی کیوں نہ ہو، روزانہ حساب توفیق صدقہ باکس میں ڈالتے رہیں اور ہر ماہ کے آخر میں وہ رقم کسی مستحق کو عزت کے ساتھ پیش کریں۔ اتنی کشیدگی، اتنا سکون حاصل ہوگا کہ آپ حیران رہ جاؤ گے۔ بے شک برائی کو خود میں اور اچھائی کو دوسروں میں تلاش کرو، یہی آپ کی سب سے بڑی اچھائی ہوگی۔ مجھے سانپوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا انسان سے ڈر لگتا ہے، کیونکہ سانپ اپنے دفاع کے لیے ڈستا ہے جبکہ انسان اپنے مفاد کے لیے ڈستا ہے۔ اچھی بات پردہ عورت کے چہرے پر ہوتا ہے، اگر چہرے پر نہیں تو سمجھ لو کہ اس کی عقل پر ضرور ہے۔ ایک دن آئے گا جب میری روح اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلی جائے گی اور میرا جسم مٹی میں مل جائے گا۔ یا اللہ اس دن مجھے اپنے کرم اور فضل میں کرنا، آمین۔ زندگی ہمیشہ ایک نیا موقع دیتی ہے، آسان الفاظ میں اسے آج کہتے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص پر تنگ دستی مسلط ہو جائے وہ مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے، اس کے درود شریف تنگ دستی کو ختم کر کے کثرت رزق اور حجابات کو پورا کرنے کا باعث ہے۔ اس چیز کا غم نہ کریں کہ آپ نے غلط انسان پر اپنی محبت ضائع کر دی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہی محبت آپ کو صحیح انسان کے ذریعے واپس لوٹا دے گا۔ بانو قدسیہ کہتی ہیں، محبت ہو جانا یا مل جانا اہم نہیں ہوتا، محبت کو زندہ رکھنا اور عزت دینا اہم ہوتا ہے۔ اشفاق احمد کہتے ہیں، جتنا ملے قبول کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو وہ پہلے ہی سے تمہاری قسمت میں لکھا گیا ہو اور یہ دعا صبر اور انتظار تمہیں بہتر وقت پر دینے کے لیے کروایا جا رہا ہو۔ زندگی کو ایک امانت کے طرح گزارو،
ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہی ہے۔ اس کی عطاؤں پر الحمدللہ اور اپنی خطاؤں پر استغفر اللہ کرتے ہی رہنا ہمیں چاہیے۔ جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں میں آنسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعائیں بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہیں۔ کسی رشتے کو کتنی بھی محبت سے باندھا جائے، لیکن جب عزت اور لحاظ ختم ہو جائے تو محبت بھی پھر چلی ہی جاتی ہے۔ مولانا رومی سے کسی نے پوچھا زہر کیا ہے؟ ہر وہ چیز جو ہماری ضرورت سے زیادہ ہو وہ زہر ہے، خواہ وقت ہو، اقتدار ہو، دولت ہو، بھوک ہو، لالچ ہو، محبت ہو یا نفرت ہو۔ اس کا مطلب ہے جس طرح اس نے کہا، یہ واقعہ ٹھیک ہی کہا ہے۔ محبت بچپن کا خاصہ ہے۔ معصوم شرارتیں اور بونگیاں ذہنی تندرستی کے لیے بہت ضروری ہیں، اور ماہرین نفسیات اس پر بہت زور دیتے ہیں کہ کچھ وقت کے لیے خود پر ایسی کیفیت واردار کرنا بہت ضروری ہے جسے ہم اپنے تعارف سے ہٹا کر اپنے عہدے کے ایک طرف رکھتے ہوئے چند منٹوں کے لیے بچے بن جائیں۔ اشفاق احمد۔ میرے پاس کوئی خاص صلاحیت نہیں ہے، بس چیزوں کو کھوج لگانے کا جنون ہے۔ غلط عمل ایک بچوں کی طرح انسان کے بدن میں موجود رہتا ہے اور اس کے بڑھاپے میں اسے اندر سے ڈستا رہتا ہے۔ واصف علی۔ محبت یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو ذہنی مریض بنا دیا جائے، بلکہ محبت ایک دوسرے کی تھکاوٹیں سمیٹ لینے کا نام ہے۔ کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے دعا مانگنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ انسان کی خدمت کے لیے ہی تو بنا ہے۔ عبادت خدا کی محبت حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انسان کی عاقبات اپنی۔ صرف وہی کرو جو تمہیں کرنا چاہیے، اور نہ کرو جو تمہیں خواہش ہے اور جس پر تمہارا راضی ہے۔ پہل اس وقت ہوگی، بڑی مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا، لیکن بعد میں جو تمہیں کرنا چاہیے تمہارے خواہش اور تمہاری مرضی بن جائے گا۔ بس یہی خوشی ہے اور یہی راحت کا سامان ہے۔ تو اپنے نفس کی تمنا پوری کرنے میں مصروف ہے اور وہ تجھے برباد کرنے میں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کتنی زبانیں جانتے ہیں، دل کی زبان جاننا آپ کو اہل اور قیمتی بناتا ہے۔ مشکل وقت میں دلاسا دینے والا کوئی اجنبی ہی کیوں نہ ہو، دل میں اتر ہی جاتا ہے، جبکہ مشکل وقت میں کنارہ کر لینے والا کوئی اپنا ہی کیوں نہ ہو، دل سے اتر ہی جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں حیا آنکھوں میں آنی چاہیے، میرا یہ خیال ہے حیا کردار میں زیادہ ہونی چاہیے کہ آنکھوں کبھی بھی بھٹک بھی جائیں تو مضبوط کردار آنکھوں پہ قابو ہی پا لینا۔ جب انسان محدود خواہشوں اور ضرورتوں کا پابند ہوتا ہے تو اسے زیادہ جھوٹ بولنے کی ضرورت بھی پیش نہیں آتی۔ بانو۔ اچھا بولنے کے لیے پہلے اچھا سننا ضروری ہی ہوتا ہے۔ 3 طریقوں سے پریشانی خوشی میں بدل جاتی ہے۔ خاموش رہنا، خاموش رہنے سے پریشانی کم ہو جاتی ہے۔ صبر کرنا، صبر کرنے سے ختم ہو جاتی ہے۔ شکر کرنا اور شکر کرنے سے خوشی میں بدل جاتی ہے۔ فرمان حضرت علی علیہ السلام۔ محبت کوشش یا محنت سے حاصل نہیں ہوتی، یہ عطا ہے، یہ نصیب ہے، بلکہ یہ بڑے ہی نصیب کی بات ہے۔ زمین کے سفر میں اگر کوئی چیز آسمانی ہے تو وہ محبت ہے۔ سب سے کم ظرف انسان تو وہ ہوتا ہے جب تم اس کا دل بھر جائے تو وہ تمہاری خوبیوں کو نفی اور تمہارے راز فاش کرے اور تمہارے اچھے برتاؤ کا انکار کر بیٹھے۔ جو بات تم میں نہیں وہ لوگوں سے کہتا پھرے۔ جس ذات کو راضی کرنے میں سکون ہے نا، انسان اسی کو ناراض کر کے اپنی زندگی میں سکون چاہتا ہے۔
سکون کہاں چھپا ہوا ہے؟ غفلت ہو جائے تو سجدے میں، اور گناہ ہو جائے تو توبہ میں۔ اشفاق احمد۔